دجاجہ، یہ کیا ہے؟ توریت ہے انجیل ہے؟ ارے کیا ہے یہ؟ بولے کیا ہے؟ بھائی حافظ ہے کہ نہیں؟ بولے کیا ہے؟ واللہ جعل لکم الارض بساطا. اب کہیں گے لعنت اللہ علی الکاذبین، پہلا جھوٹ پکڑا گیا. یہ تو نہ جانے بات کی بات ہے. خیر، دعویٰ ہمارا یہ ہے، دعویٰ یہ ہے تقلید شخصی کے بارے میں کہ مسائل منصوص متعارض کیا اور مسائل منصوص غیر صریحہ میں تقلید واجب لغیرہ کے درجے میں. بہت دیر سے حضرت گنگنا رہے ہیں کہ بات دعویٰ نہیں آیا، دعویٰ نہیں آیا. میں نے جب پہلی عبارت پیش کری تھی حضرت کے خلاف، حضرت نے کیا کہا؟ حضرت نے یوں کہا کہ ہم تو صرف قرآن حدیث کو مانتے ہیں. میں نے اس میں یہ کہا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم. جبریل نے آپ پر اتاری ہے. آپ کو کیسے پتا یہ قرآن ہے بھائی؟ آپ پہلے یہ قرآن میں ثابت کریں گے، قرآن میں یہ لکھے ہوئے وہ الفاظ کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم آیت قرآن، قرآن کی آیت. حدیث کی تعریف پیش کیجئے. بھئی آپ حدیث کو مانتے ہیں؟ حدیث ہم تک کیسے پہنچی ہے؟ اپنے استاد سے سنا، انہوں نے اپنے سے سنا، انہوں نے اپنے سے سنا. حتیٰ کہ جو حدیث کی کتابیں ہیں ان میں کیا آتا ہے؟ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ پوری کی پوری ایک سند بیان کرتے ہیں. اس سند کے بعد آپ تک اور مجھ تک حدیث پہنچتی ہے. یہ کہتے ہیں ہم ڈائریکٹ حدیث کو مانتے ہیں. تو اس میں دو باتیں. پہلی بات تو یہ کہ آپ حدیث مانتے ہی نہیں، حدیث ماننے کا لیبل لگاتے ہیں. دوسری بات، لا محالہ اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ حدیث آپ کا کلام، حدیث ان کا کلام ہے. یہ ثابت کرے وہ حدیث جو سب سے پہلے پیش کری تھی کہ وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. حدیث سے یہ بات ثابت ہوگی. تقلید شخصی کے بدلان پر قرآن پیش کرا تھا، پہلے یہ تو ثابت کر دو کہ یہ قرآن ہے. جب یہ ثابت نہیں ہوگا کہ قرآن ہے، تقلید شخصی باطل کیسے ہوگی؟ آپ کا دعویٰ یہ تھا تقلید شخصی باطل ہے، دلیل پیش کری قرآن سے. پہلے قرآن ہونا تو لا تقف ما لیس لک بہ علم کا ثابت کرو. جب نہیں ثابت ہوتا کیوں ہم سے جھوٹ ہے، ہم غلط ہیں کہو؟ شرم آتی ہے اتنے بڑے مجمع میں. حضرت نے ایک بات اور کہی تھی کہ میرے پاس آئیں حمیدی حال کو نہ جانے کیا کیا کرتے. مولانا قرآن کریم جس کی تفسیر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، یوں فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، ولو آیا کے مصداق پوری دنیا ہے. حمیدی حال نہیں ہے، پوری دنیا میں بات پہنچانی ہے نا. بھئی ہمارے تو مخاطب آپ ہیں، اس لیے ہم نے ہنسانے کے لیے کہا تھا. انہوں نے ہمارے اوپر رندہ کشی کری اور صرف دین کی بات آپ تک رکھی. یہی حال دین کے علماء کا بھی ہے، یہی حال خود ان کا بھی ہے. نہیں سمجھے؟ میں دعوت دیتا ہوں کہ فرد کو موضوع تشریف لائے مولانا منہاج صاحب مزید دلیل پیش کروائیں. کرتا ہے، حدیث بھی اس کی مخالفت کرتی ہے. الحمدللہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد. میرے عزیز ساتھیوں، دوستو، ابھی آپ نے فریق مخالف ترجمان اہل حدیث ان کا دعویٰ سنا. انہوں نے دعویٰ یہ پیش کیا کہ تقلید شخصی یہ ممنوع ہے، حرام ہے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت سے میں سوال کرتا ہوں، حضرت نوٹ کر لیں تاکہ جواب دینے میں آسانی ہو. تقلید شخصی کی ذرا حضرت تعریف کر دیں. بھئی جب تک تعریف نہیں ہوگی، یہ تو حضرت حکم بیان کر کے چلے گئے، ابھی تعریف تو آئی ہی نہیں. میں چاہتا ہوں کہ حضرت کھلے الفاظ میں آئیں اور تقلید شخصی کی تعریف پیش فرمائیں، بات اس کے بعد آگے بڑھے گی. شیخ دیوبند ادھر دیکھیے، توجہ فرمائیں ہماری طرف، ساری توجہ ہماری طرف ہونی چاہیے. حضرت نے ہم سے مطالبہ کیا ہے کہ تقلید شخصی کی تعریف کریں.
حکم بیان کر کے چلے گئے, تعریف نہیں کی. حضرت سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یہ تعریف معلوم ہے یا نہیں معلوم؟ دیکھیے حضرت کی قوت فہم تعریف اور تقلید شخصی کو لے کر تو حال سے خالی نہیں ہے. یا تو انہیں معلوم ہوگی یا معلوم نہیں. اگر تقلید شخصی کی تعریف انہیں معلوم ہے تو ایک معلوم شے کو معلوم کرنا لازم آ رہا جو کہ تحصیل حاصل ہے, اور یہ باطل ہے, اور جو باطل کو مستلزم ہو دوستوں وہ بھی باطل ہے. پتا چلا کہ ان کا یہ سبق. اور اگر انہیں تقلید شخصی کی تعریف معلوم ہی نہیں تو 3 اعتراض. پہلا اعتراض یہ کہ یہاں مناظرہ کرنے کیوں آئے, تو معلوم نہیں مناظرہ کرنے کیوں. اور اگر معلوم نہیں ہے تو دوسرا اعتراض یہ رہے گا ہمارا کہ ایسے من کل الوجوہ معلوم نہیں ہوگا, تو یہ مجہول مطلق ہے اور یہ بھی باطل ہے, اور جو باطل کو مستلزم وہ بھی باطل ہے. لہٰذا حضرت کا سوال بھی باطل. تو حضرت سے ہمیں پوچھنا چاہتے ہیں معلوم ہے یا معلوم نہیں ہے؟ معلوم ہوگا تب بھی باطل, معلوم نہیں ہوگا تب بھی باطل. اور باطل کو لے کر جو بحث کرتا ہے قرآن مجید اس پر یہ کہتا ہے, کیا حکم لگاتا ہے, وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ, کہ باطل کو لے کر جھگڑا تو کفار کرتے ہیں. حضرت یہ بطلان کو لے کر جھگڑا کر رہے ہیں, باطل کو لے کر جھگڑا تو کفار کرتے ہیں تاکہ وہ حق کو مٹا سکے. الحمدللہ مزہ آ گیا بھائی. ایسے ہی مناظرین کی ضرورت ہے. وہ بات الگ ہے کہ اہل حدیث کی طرف سے ہے, لیکن مناظرین ایسے چاہیے. امت کو اس وقت ایسے مناظرین کی سخت ضرورت ہے. حضرت نے یوں کہا کہ میں نے حضرت سے تقلید شخصی کی تعریف معلوم کری, تو حضرت نے اس کو یوں کہا کہ 2 حال سے خالی نہیں. پہلا حال یہ ہے کہ تقلید شخصی کی تعریف معلوم ہوگی یا معلوم نہیں ہوگی. اگر معلوم ہوگی تو معلوم کرنا ان سے تحصیل حاصل لازم آ رہا ہے, اور اگر معلوم نہیں ہے تو بطلان ہے. اچھا صاحب چلو بطلان ہے مان لیا, ٹھیک ہے. میں اس لیے پوچھ رہا تھا کہ ایک کتاب ہے فتاوی ثنائیہ, شاید یہ حضرت واقف ہیں یا واقف نہیں ہیں. اس میں کچھ اس طریقے کی عبارت لکھی ہے کہ تقلید کے معنی یہ ہے کہ کسی شخص کو معتبر سمجھ کر اس کے فعل و قول کی پیروی بغیر طلب دلیل کی جائے. مزید مولانا ابراہیم میر صاحب تاریخ اہل حدیث میں کچھ یہ الفاظ لکھتے ہیں کہ قسم اول واجب ہے اور وہ تقلید مطلق. انہوں نے تقلید کی 2 قسمیں کی, تقلید کی قسم اول, تقلید کی قسم ثانی. قسم اول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ وہ مطلق تقلید ہے کسی بھی مجتہد کی مجتہدین اہل سنت میں سے, لا علی تعین, جس کو مولانا شاہ صاحب رحمہ اللہ نے عبد الجلیل میں نقل کیا. یہ تقلید واجب ہے, یعنی پہلی قسم, اور یہ صحیح ہے بالاتفاق. دوسری قسم مباح ہے اور وہ تقلید مذہب معین کی ہے. مولانا اس کا حوالہ بھی سن لیجئے, تاریخ اہل حدیث صفحہ نمبر 147. میں نے اسی لیے کہا تھا کہ حکم آ گیا تعریف نہیں آئی. مولانا آپ تو جن کتابوں کا مطالعہ کر کے آئے ہیں, آپ کے پڑھے لکھتے ہیں, ذرا میں پیپر اوپر کو اٹھاؤں. اس میں 2 مباح ہے, آپ نے ممنوع کیسے کہہ دیا مولانا؟ اس میں 2 مباح ہے اور وہ تقلید مذہب معین کی ہے, اور تقلید مذہب معین تقلید شخصی ہے. مولانا نذیر صاحب ابراہیم تو مباح لکھ رہے ہیں, حضرت اقدس آ کے ممنوع قرار دے رہا ہے. جہالت کس کی ثابت ہو رہی ہے علماء؟ ہٹائی رنجی جی, یہ ہمارے اوپر آئے تھے, یہ ہمیں جاہل ثابت کرنے آئے تھے. یہاں تو ان کی خود کی جہالت ثابت ہو گئی. مولانا آپ ہم سے کہہ رہے تھے مناظرہ کرنے, کیوں چلے آئے؟ آپ تو تیاری کر کے آتے. آپ نے دعویٰ کیا کہا, حکم بیان کر دیا. جو حکم بیان کرا وہ سراسر غلط کر دیا. آپ کے بڑوں نے تو یہ لکھا نہیں ہے, آپ نے کہاں سے لکھ دیا؟ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں. میں نے اس لیے کہا توجہ رکھیے ہماری طرف. ہم نے تو حال سے خالی والی بات کہی تھی, معلوم ہوگا یا مجہول ہوگا. حضرت نے اس پر کوئی توجہ نہیں دی. مولانا نذیر احمد صاحب کی بات پیش کر دی اور کہا کہ اب آپ کے بڑوں نے ایسا لکھا. بھائی بڑوں کو مانتے ہی نہیں, ہم تو اہل الحدیث ہیں. آپ نے ابھی اصول پیش کیا کہ ہمارے مسلم اصول کون ہے؟ قرآن اور حدیث. یہ تعریف قرآن سے دکھلائیے یا حدیث سے دکھلائیے. ارے صحیح حدیث دکھلاؤ گے ہم وہ بھی مان لیں, لیکن حدیث دکھلائیے.
بھائی نے مولانا نذیر ہو یا حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانی رحمہ اللہ ہو یا بریلوی کے اعلیٰ حضرت ہو، کوئی بھی ہو، ہم کسی کو نہیں مانتے، ہم جماعت اہل حدیث ہیں، ہمارے دل قرآن و حدیث کے زیور سے آراستہ ہے۔ دوسری بات دلائل کی بات کی، میرا دعویٰ یہ تھا کہ تقلید شخصی ممنوع ہے، حرام ہے، اور قرآن کریم بھی اس کی مخالفت کرتا ہے، حدیث بھی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، اس کے پیچھے مت چلو جس کا تمہیں علم نہ ہو۔ اعلام الموقعین میں علامہ ابن قیم رحمہ اللہ اس کی تفسیر بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ تقلید بنا دلیل کو کہتے ہیں اور علم دلیل کو کہتے ہیں۔ آگے لکھتے ہیں صفحہ نمبر 88 پر التقلید لیس بعلم باتفاق اہل العلم، جاننا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ علم اور تقلید میں تباین کی نسبت ہے، جو علم ہے وہ تقلید نہیں، جو تقلید ہے وہ علم نہیں۔ اللہ رب العزت تقلید سے منع فرما رہا ہے، بنا دلیل بات ماننے سے منع فرما رہا ہے، جس کو تقلید کہتے ہیں اس سے منع فرما رہا ہے۔ اور آپ ایک تقلید کا نعرہ بند کرتے ہیں، ارے مولا قرآن کریم کی مخالفت کرنا ہے، یہ تمہارا کیا ضد و اعتراض نہیں ہے، تمہاری ضد ہے، ہٹ دھرمی ہے، اور حدیث بھی سنتے جائیے۔ میں نے دعویٰ کیا ہے کہ قرآن حدیث بھی اس کی مخالفت کرتی ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ حضور کی بارگاہ میں آئے کہ یا رسول اللہ، جو ایسا مسئلہ جس میں آپ کا ارشاد کرنے یا نہ کرنے کا نہ ملے تو ہم اس میں کیا کریں گے، اس میں کیا کیا جائے؟ تو حضور نے فرمایا کہ فقہاء و عابدین کے فیصلے کو ماننا اور شخصی رائے کو دخل مت دینا۔ تقلید شخصی اس سے باطل ثابت ہوتی ہے۔ ہم نے کہا تقلید شخصی ممنوع ہے، قرآن کریم والا تقف ما لیس لک بہ علم، یہ منہی عنہ ہے، اور منہی عنہ ممنوع ہوتا ہے، آپ سب کو معلوم ہے، بچہ بتا سکتا ہے۔ لا تقربوا الزنا، زنا کے قریب مت جاؤ، ممنوع ہے۔ لا تاکلوا الربا، سود مت کھاؤ، ممنوع ہے، حرام ہے۔ تقلید سے منع کیا گیا، ولا تقف ما لیس لک بہ علم، تقلید کے پیچھے مت چلو، تقلید مت کرو، اس بات کو نہ مانو جس کا تمہیں علم نہ ہو، یہ بھی ممنوع ہے، یہ بھی حرام ہے، قرآن سے ثابت کر دیا۔ اب آپ ہماری دلیل کو توڑیے اور پھر دیکھیے ہماری طرف سے کیا جواب آتا ہے۔ ابھی تو بہت ابتدائی عشق ہے، روتا ہے کیا، آگے آگے دیکھ کبھی ہوتا ہے۔ میں اپنے فرد محترم اپنے دعوے کو، اس سچے اور مضبوط دعوے کو اور زیادہ قوی کرنے کے لیے دعوت دیتا ہوں اپنے جماعت اہل الحدیث کے بڑے ہی مستند و معتبر عالم دین ہمارے رفیق محترم شیخ اشتیاق سلفی پورنوی صاحب کو وہ ڈائس کی زینت بنے اور اہل الحدیث کا پرچم پورے حمیدی حال میں لہرا دیں، اور پورا حمیدی حال بھول جانا چاہیے دلائل کی روشنی میں، اس لیے کہ جماعت اہل الحدیث دلائل تیار کرتی ہے۔ تشریف لائیں جناب اشتیاق سلفی۔ وبه نستعين، اما بعد، مسند حکمیت پر جلوہ افروز معزز حکم صاحبان اور رفقائے مسجد، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، جب ظلم گزرتا ہے حد سے قدرت کو جلال آ جاتا ہے، فرعون کا سر جب اٹھتا ہے موسیٰ کوئی پیدا ہوتا ہے۔ برادران دین و ملت، جب سے اس دنیا آب و گل کو خدا نے وجود بخشا، تب سے لے کر آج تک حق و باطل کے مابین جنگ جاری رہی ہے، اور اس عالم فانی کے گوشے گوشے چپے چپے میں جب بھی کسی باطل نے جنم لیا تو حق نے اس کا پرزور مقابلہ کیا اور اپنی حقانیت کے سبب اس کا سر کچل ڈالا، اس کا نام و نشان بھی اس روئے زمین پر نہ چھوڑا۔ اس کا ہم مشاہدہ بخوبی کر سکتے ہیں، تاریخ شاہد ہے کہ ہر دور ہر زمانے میں فتنوں نے سر اٹھایا ہے۔ ان فتنوں میں سے ایک بہت بڑا فتنہ دیوبندیت ہے، جس نے عوام الناس کے قلب و دماغ میں زہر کا دریا اگلایا ہے اور دامن اسلام پر بدنما داغ لگایا ہے۔ میں اسی فتنے کے خلاف ثواب کی امید رکھتے ہوئے اپنے پیش کردہ مدعا کے چند دلائل منصہ شہود پر رکھتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی تقلید شخصی کا رد کرتے ہوئے سورہ نمل آیت نمبر 64 میں ارشاد فرماتے ہیں قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین،
आप कह दीजिए अगर तुम सच्चे हो तो दलील ले आओ। तवज्जो रखना, हजरत इमाम हसन रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब उसूल अहकाम जिल्द नंबर 6 में इस आयत को जिस फसल के तहत लाए हैं उस फसल का नाम फसलुल मा क़ालहुल्लाहु फी बुतलान तक़लीद रखा है, यानी बुतलान तक़लीद के सिलसिले में बअल्फाज़ दीगर तक़लीद के बातिल करार देने के लिए इस आयत से इस्तेदलाल किया है। हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह की किताब अल-मुस्तस्फ़ा जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 389 पर इस आयत को लाए हैं और हजरत इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं हादा कुल्लुहु नह्युन अन तक़लीद, ये पूरी आयत तक़लीद से रोकने वाली है। इसी तरह अल्लामा सुयूती रहमतुल्लाह अलैह की किताब रद्द अला मन अखरज इला अल-हक़ व जहल अन al-ijtihad फी कुल्ल अस्ल फर्द में सफ़ा नंबर 130 पर इस आयत को लाए हैं और इसके तहत लिखते हैं हादा कुल्लुहु नह्युन अन तक़लीद, ये पूरी आयत तक़लीद से रोकने वाली है। कुरान करीम ने दीगर मकामात पर लोगों को कौम की तक़लीद से रोका है। चुनांचे कुरान मजीद कहता है सूरह मुहम्मद आयत नंबर 33 में या अय्युहल्लज़ीना आमनू अतीउल्लाह व अतीउर रसूल, कि ए ईमान वालों तुम अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो और अपने आमाल को बर्बाद ना करो। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुल्लु बिदअतिन ज़लाला, कि हर बिदअत गुमराही है। उसको हजरत इमाम मुस्लिम ने सही मुस्लिम सफ़ा नंबर 767 पर जिक्र किया है। हजरत फरमाते हैं कि तक़लीद 4वीं सदी हिजरी में पैदा होने वाली एक बिदअत है और नबी की इस हदीस के मुताबिक ये बिदअत गुमराही है। तो नतीजा क्या निकला कि तक़लीद बातिल है और तक़लीद शख़्सी बातिल को मुस्तलजिम है और जो चीज बातिल को मुस्तलजिम होती है वो खुद भी बातिल हुआ करती है, क्योंकि साबित है कि जो चीज बातिल को मुस्तलजिम हो वो खुद भी बातिल हुआ करती है। आप हज़रात माशाल्लाह बगौर नाज़रा देख रहे हैं, समाअत फरमा रहे हैं। तर्जुमान साहब आए, कुरान करीम को पढ़े, कोहराम के साथ आयत पढ़ी, बड़े कोहराम के साथ आयत पढ़ी ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ये नहीं इल्म, आप हज़रात को खाना भी तो है थोड़ा सा, ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, कि जिस चीज का तुम्हें इल्म ना हो उसकी इत्तिबा तक़लीद ना करो, यही तो कहा था जी। इलामुल मुवक्किईन का हजरत वाला ने हवाला पेश किया था इलामुल मुवक्किईन में से कि तक़लीद अलग है, इल्म अलग है। तक़लीद होती है बिला दलील के मानने को और इल्म कहा जाता है दलील के साथ मानने को। मैं ये कहता हूं आप आलिम हैं, जाहिर है कि मिशकात शरीफ में एक रिवायत आई हुई है कि आलिम की फजीलत आबिद के ऊपर है, चुनांचे आलिम बनना बहुत जरूरी है क्योंकि आबिद के ऊपर फजीलत आई हुई है, इसके तो आप मुनकिर हो नहीं सकते, रिवायत मौजूद है। जब आलिम बनना आबिद के ऊपर 1000 दर्जा अफजल है तो आलिम बनने के लिए किसी ना किसी उस्ताद की जरूरत तो पड़ेगी, या माँ के पेट से कुरान को समझ के आएंगे या माँ के पेट से हदीस को समझ कर आएंगे। आलिम कहा जाता है उस शख्स को जो आमिल और आलिम बिल कुरान बिल हदीस हो। अब आपने कुरान करीम किससे सीखा, कुरान करीम के मानी किससे सीखे, कुरान करीम के मफाहिम किससे सीखे, अहादीस मुबारका का ज़ख़ीरा आपने कहां से इकट्ठा किया। आज आप आके दावा करते हैं हम किसी की नहीं मानते। मौलाना आप खुद मुक़ल्लिद हैं, आप खुद मुक़ल्लिद हैं, आप खुद मुक़ल्लिद हैं। हाँ 3 बार कहा है भाई, तवज्जो रखिएगा। क्यों? इसलिए कि आलिम बनने के लिए किताबों का पढ़ना भी जरूरी है। या आपके ऊपर कुरान उतरा है, कुरान किसके ऊपर उतरा? 1400 साल पहले आमिना के दुलारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अहादीस मुबारका कौन पेश कर रहा है? आमिना का दुलारा 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आज 1400 साल के बाद आकर के कहते हैं हम किसी की नहीं मानते। झूठ, बोतान, ये खुद अपने आप को मुक़ल्लिद होते हैं, साबित नहीं करते। या तो आप ये बात कहिए कि कुरान आपके ऊपर उतरा, आपने आयत पेश करी, चलिए मैंने इसको भी तस्लीम कर लिया, आपने यहाँ भी तस्लीम, ये बिलफर्ज के दर्जे में है, ये बिलफर्ज के दर्जे में है, आपने डायरेक्ट कुरान करीम। आप मुझे ये बताइए कि क्या ये आयत कुरान करीम ही की है? भाई ला तक़फ़ु मा लैसा लका बिही इल्म, ये तो हम मानते हैं, कुरान आया हुआ है नक़ल मुतवातिर के साथ, तक़लीद के साथ, ये तो हम मानते हैं। बुखारी मुस्लिम की अहादीस को तो हम मानते हैं क्योंकि तक़लीद के साथ आई हुई है। हमने अपने बड़े से सुना, उसने अपने बड़े से, उसने अपने बड़े से, तो तक़लीद कहाँ का जुड़ गया?
آپ نے کہا ہم تو کسی کی نہیں مانتے، تو آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم قرآن ہے، اور جو حدیث پیش کی تھی وہ حدیث ہے. بس ہمارا دعویٰ یہ تھا، بلکہ ہم نے پیش ہی نہیں کیا تھا، اب کرتے ہیں کیونکہ آپ نے ہمیں الجھا دیا. لیکن الحمدللہ علماء دیوبند الجھتے نہیں ہیں، علماء دیوبند الجھاتے ہیں. باطل کی دلیل زین لہم الشیطان اعمالہم ہوتی ہے، یہ مزین کر کے پیش تو کرتے ہیں، مگر جب علماء دیوبند اہل حق آتے ہیں، شیر کی طرح دہاڑتے ہیں، پھاڑتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، تو سب دو کا پانی کا پانی، دودھ کا دودھ ہو جاتا ہے. ان سے سوال یہ تھا کہ لا تقف ما لیس لک بہ علم، جس کو قرآن کہہ رہے ہیں قرآن ثابت کریں، حدیث پیش کری بغیر تقلید کے حدیث کو ثابت کریں. ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ مسائل غیر منصوصہ غیر صریحہ میں تقلید واجب لگائی نہیں ہے. میں اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے اپنے ایک فرد مولوی شارق صاحب کو دعوت دیتا ہوں، موصول تشریف لائیں، دلیل پیش کرنا. میرے اسٹیج پر جلوہ افروز میرے مفتی اساتذہ کرام اور میرے پیارے حنفی بھائیوں، جب سے یہ عالم آباء الوجود میں آیا ہے اسی وقت سے مخالف دین بھی الگ الگ چہروں میں نظر آنے لگے. کبھی یہ اختلاف چنانچہ کبھی یہ اختلاف مذہب اور اصل دین میں ہوا، اور کبھی یہ اختلاف مسلک اور فروعات میں ہوا، تو کبھی کسی فرقے نے حدیث نبوی کا انکار کیا، تو کبھی کسی گروہ نے تقلید مجتہد کا انکار کر کے اپنے آپ کو اہل سنت اہل حدیث کے ٹائٹل سے موسوم کرانے لگا. چنانچہ میں آپ حضرات کے سامنے آج اسی باطل فرقہ ضالہ کی تفسیر اور تقلید شخصی کے اس بات کے لیے حاضر ہوا ہوں. ترجمان صاحب متوجہ ہوئیے گا. دلیل نمبر 1 اٹھاؤ قرآن کریم پارہ نمبر 21 سورہ لقمان. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے واتبع سبیل من اناب الی. ترجمان صاحب ترجمہ پڑھ چکے ہوں گے، لیکن ایک بار پھر بتا دے رہا ہوں. اس آیت کا ترجمہ یہ ہے کہ تم اتباع کرو ان لوگوں کے راستے کی جو کہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف انابت اور رجوع کرنے والے ہیں. اس آیت سے صاف ثابت ہو جاتا ہے کہ جو بندگان خدا میں سے اللہ تبارک و تعالی کی طرف انابت اور اتباع میں رجوع کرتے ہیں، ان کی اتباع کرنا نہ صرف یہ کہ جائز ہے بلکہ واجب اور ضروری ہے. ترجمان صاحب متوجہ ہوئیے گا. میں نے قرآن کی آیت پڑھی، اس میں لفظ واتبع استعمال کیا. لفظ واتبع امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے آتا ہے. نیز علامہ آلوسی رحمہ اللہ علیہ اس آیت کے تحت لکھتے ہیں واتبع سبیل من اناب الی بالطاعۃ بالاخلاص. اس میں زیادہ دیر بولنا اچھی عادت نہیں ہے، اچھی عادت نہیں ہے زیادہ بولنا. اور ہمارا اصل مقابلہ ہے وہ ترجمان دیوبندیت کی طرف سے ترجمان بن کے آیا، ترجمان کا قلادہ اپنے گلے میں ڈال کے آیا. ایک اور قلادہ پڑا ان کے گلے میں، تقلید کا قلادہ، پٹا جسے کہتے ہیں، جدھر کھینچیں گے ادھر چلے جائیں گے، اور اگر اس سے روگردانی کریں گے تو گردن چلے گی، مر جائیں گے. میں حضرت سے پوچھنا چاہتا ہوں، جو حضرت نے یہ کہا تھا شروع میں کہ مجھے ہنسانا میں جو ہے آپ لوگ یہاں ہنسانے کے لیے نہیں آئے ہیں، یہاں پہ حق احکام حق اور ابطال باطل کے لیے آئے ہیں. یہ مقصد ہے، ہنسانا مقصد نہیں ہے. قرآن کہتا ہے فَلْتَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا. ہنسو کم روز زیادہ، ہنسو کم روز زیادہ. اور دوسری بات کہی کہ اعلام الموقعین، بھئی یہ اعلام الموقعین مجھول کیوں پڑھ رہے ہو؟ ہم تو یہ اعلام الموقعین کہہ رہے تھے. حضرت کتاب کا نام بھی صحیح سے درست نہیں لے پاتے. دوسری بات حضرت کہہ رہے ہیں کہ شیر کی طرح علماء دیوبند آئیں گے، دہاڑیں گے، چیر دیں گے، پھاڑ دیں گے. بھائی شیر کیا ہوتا ہے؟ جانور ہوتا ہے. انسان بنو، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. جانور نہ قرآن مانتا ہے، نہ حدیث مانتا ہے، نہ اجماع مانتا ہے، نہ قیاس مجتہد مانتا ہے. کیا مسلم رسول کس کے لیے بیان کیا ہے؟ جانور کے لیے، انسان کے لیے. ابھی ہمارے مقابل کے فرد نے آیت پیش کی وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. بڑا تگڑا مطالعہ کیا ہے ماشاء اللہ. اور حضرت نے آیت نمبر بھی غلط بتایا. قرآن مجید میں 21ویں سپارے کی سورہ لقمان کی آیت نمبر 15 وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. توجہ رکھیں،
توجہ رکھیں واتبع فرمانے فعل امر کا صیغہ یہ کیا نحوی صرفی قاعدے بتا رہے ہیں بھائی تقلید شخصی بات چل رہی ہے نحوی صرفی پر بات نہیں چل رہی ہے فرمایا واتبع سبیل من اناب الیہ اس سے آپ تقلید شخصی ثابت کر رہے ہیں تقلید شخصی کسے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا فرد واحد کی بات کو ماننا ایک مذہب معین کسی کی ایک بات ازوال بیان لائیے واتبع سبیل من اناب الیہ حنفیوں کے عالم مولانا یوسف مطالعہ حفظہ اللہ کیا کہتے ہیں واتبع سبیل من اناب الیہ اور اس کا ترجمہ کرتے ہیں کہ اور ان لوگوں کی پیروی کرو کیا فرماتے ہیں ان لوگوں کے راستے پر چلنا جو میری طرف رجوع ہوتے ہو ان لوگوں کی ہمیں لوگوں میں تو اشخاص آتے ہیں اور آپ تو تقلید شخصی کرتے ہیں لوگ تو اشخاص کو کہتے ہیں آپ یہ دکھائیں اس شخص تقلید شخصی پر حضرت نے دعویٰ نہیں کیا تقلید شخصی پر یہ آیت دال نہیں ہے ان لوگوں کی اتباع کیجئے من اناب الیہ کو کیسے پہچانیں گے ابھی فرض نہیں ہوا ہے مولانا بہت جلد بازی کر رہے ہیں وَقَالَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ایسے یہاں پہ بھی فرض نہیں ہوا ہمارے 7 منٹ ہو گئے اتنی جلدی کتنا ٹائم ہر ایک کو برابر ٹائم دیا جائے انصاف کے ساتھ کام کرنا ایسا نہیں کہ میں اپنے ادب ملحوظ رکھا بھائی جی بالکل ادب ملحوظ رکھنا یہ بات ہمیں زیبا نہیں دیتی ہمارے اپنے فرد شیخ رضوان سلفی صاحب کو دعوت دوں میں کہ وہ اسٹیج پر آئیں اور دلائل سے اور براہین سے ہمارے دعوے کو ثابت کریں نیچے سے چلے تو بہتر ہوگا کیونکہ نیچے والا مضمون آپ کو بھی یاد ہے فرد صاحب آئے آیت کریمہ پیش کری واتخذوا احبارهم ورهبانهم اب ذرا اس کی تفسیر سنیں اس کی تفسیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی حضرت والا نے پیش کیا اب سنیں اس کا جواب حضرت نیچے سے چلتے ہیں تاکہ بات سمجھنے میں آسانی رہے گی اللہ کے نبی نے یوں فرمایا کہ جب ان کے علماء کسی چیز کو حلال کہتے وہ حلال مان لیتے جب کسی چیز کو حرام کہتے وہ حرام مان لیتے لیکن مقلدین ہمیں تو ایسے ہیں ہی نہیں ارے مقلدین کا دعویٰ تو یہ ہے کہ ہم اپنے امام کو شارح مانتے ہیں شارع نہیں مانتے مولانا توجہ ہم اپنے امام ابو حنیفہ کو شارح مانتے ہیں شریعت کی وضاحت شریعت کو بیان کرنے والا مانتے ہیں شریعت گھڑنے والا نہیں مانتے جبکہ ان کے یہود شریعت گھڑا کرتے تھے سمجھے یار آپ لوگ آ گئے ہیں کیوں آ گئے نہیں آنا چاہیے تھا دوسرا اب ذرا اور پر چلیں آپ نے لگتا ہے میری پہلی والی بات کا مجھے ابھی تک جواب نہیں ملا لا تقف ما ليس لك به علم حدیث پیش کی تھی وہ حدیث ہے آپ تو تقلید کو مانتے نہیں ہمارے پاس تو قرآن نقلا متواترا آیا ہوا ہے ہم تو مانتے ہیں بھائی قرآن کی تعریف کیا ہے نہیں پتا بہت غلط بات ہے القرآن المنزل على الرسول ونقلا عنه نقلا متواترا والمنقول عنه نقلا متواترا لیکن آپ تو نقل متواتر مانتے ہی نہیں آپ تو براہ راست قرآن مانتے ہیں حدیث مانتے ہیں مناظرہ آگے بڑھے گا ہی تب جب آپ قرآن کو ثابت کریں آپ یہ بات پہلے ثابت کریں قرآن سے کہ لا تقف ما ليس لك به علم قرآن ہے جو حدیث پیش کی تھی وہ حدیث ہے ہم پہلے اس کو تو تسلیم کر لیں ارے ابھی تو یہی تسلیم نہیں ہو رہا ہے جواب کہاں سے دیں ہمیں کیا پتا آپ نے گھڑ کے پیش کر دیا آپ ہمارے پاس قرآن کیسے پہنچا اپنے استاد سے اس کے استاد سے ان کے استاد سے ان کے پاس تو کوئی استاد نہیں ہے ان کے پاس تو ڈائریکٹ جبریل آتے ہیں بقول ان کے ہم کسی کو نہیں مانتے ڈائریکٹ قرآن کو مانتے ہیں اچھا حدیث کی تعریف بھی ہمیں چاہیے اگر ہم یہ کہہ دیں
کہ ہمیں نہیں پتا تو پھر وہی مجہول و معلوم. ابے وہ تو منطق کے سلم کے قاعدے ہیں اور تم تو مانتے نہیں. تم تو قرآن حدیث مانتے ہو. حدیث سے ثابت کرو معلوم اور مجہول, حدیث سے ثابت کرو تحصیل ہے حاصل. اور جو شعر والی بات کہی تھی, شعر آتا ہے دہاڑتا ہے, لا حول ولا قوت. آپ کی کم علمی کچ فہمی نے یہ بات واضح کر دی, حقیقت اور مجاز بھی کوئی چیز ہوا کرتی ہے. حقیقت اور مجاز کچھ ہوتا ہے نہیں ہوتا, ہوتا ہے. خیر, میرا ان سے سوال یہ ہے کہ پہلے لا تقف ما لیس لک بہ علم کو قرآن حدیث کو حدیث ثابت کریں. ہمارا دعویٰ یہ ہے, دوبارہ سن لیں, حضرت نے کہا دعویٰ نہیں آیا, دعویٰ سن لیں. علماء مقلدین کا دعویٰ یہ ہے کہ مسائل منصوص متعارض فیہا اور مسائل منصوص غیر صریحہ میں شخص معین کی تقلید واجب بغیرہ کے درجے میں ہے تاکہ خواہش نفس کی پیروی لازم نہ آئے. میں اپنے دعوے کو مزید مدلل کرنے کے لیے کے اندر ایک وبا پھیلا رکھی ہے, لہذا آج میں آپ حضرات کے سامنے تقلید شخصی کو ثابت کر کے رہوں گا. میرے دوستو, چنانچہ اللہ جل شانہ قرآن حکیم پارہ نمبر 29 سورہ ملک آیت نمبر 10 میں ارشاد فرماتا ہے, وَقَالُوا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ أَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ. اور کہیں گے وہ لوگ کہ اگر ہم سنتے یا سمجھتے ہوتے تو ہم دوزخ والوں میں نہ ہوتے. اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر عزیزی پارہ نمبر 29 صفحہ نمبر 13 پر لکھتے ہیں, وَبَعْضِ از مفسرین نسمع را بر تقلید ونعقل را بر تحقیق و اجتہاد نمودہن. کہ مفسرین اکرام کی ایک جماعت نے نسمع کو تقلید پر اور نعقل کو تحقیق و اجتہاد پر محمول کیا ہے, یہ اور یہی دونوں نجات کے راستے ہیں. نیز مولانا عبدالحق حقانی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر حقانی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 149 پر لکھتے ہیں کہ انسان کی فلاح کے دو ہی راستے ہیں. اول اور آسان یہ ہے کہ وہ کسی حادی اور کسی ناصح کی بات سن کر کے مان لے, اور دوسرا اور یہی تقلید ہے اور اسی کو قرآن نے مقدم کیا ہے. دوم یہ ہے کہ وہ خود عقل سلیم سے غور و تدبر کرے, یہ اجتہاد کا مرتبہ ہے. اور یہ انسان کو جس کے اندر یہ دونوں باتیں نہ ہوں اس کے برباد ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. اسی طرح ایک حدیث پاک سے اس کی دلیل ثابت ہوتی ہے. دلیل یہ ہے کہ ایک مرتبہ اللہ کے جو دلیل ثابت ہوتی ہے, جو دلیل بخاری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 516 وہ مسلم شریف کی صفحہ نمبر 2 مسلم شریف جلد مشکات شریف صفحہ نمبر 555 پر موجود ہے کہ اللہ کے رسول کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کسی چیز کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ جاؤ بعد میں آنا, کیونکہ اس وقت بیمار تھے. بڑی خیانت کر رہے ہیں, بہت خیانت کر رہے ہیں. معلوم ہونا چاہیے ان اللہ لا یحب الخائنین, اللہ خیانت کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. بہت خیانت سے کام لے رہے ہیں. حضرت ہم پہ سوال قائم کر رہے ہیں اور ہم نے اس سے پہلے حضرت پر سوال قائم کیا تھا, وہ تو کل عنقہ ہو گیا, کل عنقہ ہو گیا. بالکل ہم نے سوال قائم کیا کہ آپ نے فتاوی سنائی ہے یا کسی بھی کتاب سے, فتاوی کی کتاب سے مولانا نذیر احمد کی یہ تقریر, ان کی ہوئی تقریر کی تعریف پیش کی. میں نے کہا کہ ہم قرآن اور حدیث کو مانتے ہیں. اصول نمبر 3 پڑھیے, اصول نمبر 3 پڑھیے کہ حوالہ انہی کتابوں کا معتبر ہوگا جو فریقین کے یہاں حجت ہوں گے, اور فریقین تسلیم کا سکتا ہے. ہمارے خیال سے ہمارے یہاں بھی حجت ہونے چاہیے. اور آپ نے پڑھ دیا کہ مسلمہ ثبوت قرآن و حدیث ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. تقلید کی تعریف ہم نے قرآن سے مانگی ہے, تقلید کی تعریف ہم نے حدیث سے مانگی ہے. اور جو ہم پر سوال ہے, یہ سوال میرا ہے آپ پر, اور جو ہم پر سوال ہے, ہم پر سوال قائم کر رہے ہیں کہ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, قرآن سے ثابت کرو. یار قرآن کو کبھی قرآن سے ثابت کیا جاتا ہے؟ وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ, سورہ بنی اسرائیل 15 پارہ آیت نمبر 36, وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ. قرآن اچھا یاد نہیں ہے حضرت کو, یہ آیت چھوٹ رہی ہے حضرت سے, یہ آیت چھوٹ رہی ہے. حضرت نے یہ کہا وَاتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ, وَاتَّخَذُوا ہے ہی نہیں, اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ. یہ ہے تقلید کا نتیجہ جو قرآن کو پڑھنے میں نہیں آتی. اور قرآن کی تعریف کی, نہ جانے کس کی تعریف کی, ہمیں تو سمجھ میں نہیں آئی, لیکن ایک چیز بہت اچھی طریقے سے سمجھ میں آ گئی, نقل متواتر. ارے بھائی نقل نہیں ہوتا, نقل کہا تھا, نقل ہوتا ہے. یہ جسم کو
फतहा बना देना, जज्ब को फतहा से तब्दील कर देना, ये है तकलीफ का नतीजा। और तकलीफ की तारीफ कुरान से साबित करो भाई मेरे, कुरान से तकलीफ की तारीफ आप साबित करो, ये हमारा दावा है। और हजरत ने ये कहा कि 29वें पारे का 12वां सफा, भाई कुरान खोलो और 29वें पारे का 12वां सफा देखो, मिलेगा? कयामत तक नाक रगड़ते रगड़ते मर जाओगे, 29वें पारे में 12वां सफा नहीं मिलेगा, 12वां सफा नहीं मिलेगा। और हमसे पूछ रहे हैं, हजरत हमसे दरखास्त कर रहे हैं कि हदीस को हदीस साबित करो, हदीस को बोलो, हदीस साबित करो। हदीस को हदीस साबित करता है कोई? अल्लाह के रसूल का कौल और उसने भी सबूत मानते हैं और कहते हैं मुक़ल्लिदीन। इमाम अबू हनीफा का कौल जब आता है, इमाम अबू हनीफा का कौल जब आता है तो कभी नहीं कहते ये साबित है किसी हदीस से, मान लेते हैं, बिना चूर और चरा के मान लेते हैं। और हदीस में क्या कह रहे हैं? इसको साबित करो। नऊज़ बिल्लाह, इमाम अबू हनीफा के कौल में कोई दलील नहीं, हुजूर की बात में दलील तलब करते हो। सुन लो, आपके मौलाना इलियास घुमन हफिज़हुल्लाह मजमा ज़वाहिद में लिखते हो, मजमा ज़वाहिद में उन्होंने गलती कर दी, तकलीद शख्सी को साबित कर रहे थे और अल-इयाज़ु बिल्लाह उनसे तकलीद शख्सी का गलत साबित हुआ। लिखते हैं अली के क़ाल क़ुल्तु या रसूल अल्लाह, हज़रत अली इरशाद फरमाते हैं मैंने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह, अगर कोई ऐसा मसला पेश आए जिसमें आपको कोई बयान करने या न करने का न मिलता हो तो आप क्या इरशाद फरमाते हैं कि क्या किया जाए? हज़रत अली फरमा रहे हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया फुक़हा व आबिदीन से मशवरा करके फैसला किया करें, शख्सी राय को दखल न दें। इमाम तिबरानी ने इस हदीस को नकल किया है और इसके तमाम रावी सिक़ा हैं। हज़रत इतना तो आपको मालूम होना चाहिए कि हदीस को हदीस में दलील नहीं मांगी जाती, इमाम हनीफा की बात में दलील मान लिया करो। मैं अपने फर्द को बुलाता हूँ शेख अनस बिजनौरी असदी को कि वो डाइस पर तशरीफ लाएं और मुझे भी जरा पेश करें। कुल्लियतन कुरान और हदीस के मुताबिक है, बिला शुबा यही वो वाहिद मसलक है जो आराओ कियासात से आजाद खालिस इस्लामी तालीमात का हामिल है, मिल्लत वक्त दामन जीत है। इसलिए मैं कुरान और हदीस के चंद दलाइल को आपके सामने पेश करता हूँ। उठाइए कुरान मजीद को, सूरह निसा आयत नंबर 59 के अंदर अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है फ़इन तनाज़अतुम फ़ी शैइन फरुद्दूहु इलल्लाहि व रसूल, अगर तुम्हारे दरमियान किसी चीज में इख्तिलाफ हो जाए तो अल्लाह और रसूल की तरफ लौटो। यानी अल्लाह और रसूल के अलावा जितनी भी राहें हैं वो सब मुझ में दलालत है, यानी अल्लाह यानी राह जो खर्चे दुरुस्त है वो अल्लाह और रसूल की है। उठाइए, अरे उठाइए, पहला मुबीन के अंदर उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि राय सिर्फ रसूलुल्लाह की दुरुस्त है। और उठाइए अद-दुर्रुल मंसूर जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 701 पर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसऊद फरमाते हैं कि बड़ा मसले में मैंने अपनी राय से काम लिया है, अगर ये मसला दुरुस्त है तो दुरुस्ती अल्लाह की तरफ से है और अगर ये गलत है तो मेरी और शैतान की तरफ से है, यानी अल्लाह और उसका रसूल इससे बरी है। अरे उठाइए मुसरत दारिमी को, उसके देखिए सफ़ा नंबर 16 पर लिखा हुआ है कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास फरमाते हैं कि चलो हुजूर की हदीस के होते हुए किसी बड़े से बड़े आदमी हत्ता के अबू बकर और उमर की राय को मानते हैं तो उन्हें डरना चाहिए कि कहीं आसमान से पत्थर न बरस जाए और उन पर आज़ाब नाज़िल हो जाए। अरे उठाइए जामे बयान जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 114 पर हज़रत अली का कौल लिखा हुआ है।